بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی محفل میں دو شخص داخل ہوتے ہیں۔ وہ ایک شخص کے سامنے اس محفل میں جا کھڑے ہوتے ہیں اور اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں، اے امیر المومنین، یہ ہے وہ شخص جس نے ہمارے باپ کو قتل کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس آدمی سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اے شخص، کیا واقعی تو نے ان نوجوانوں کے باپ کو قتل کیا؟ وہ شخص کہتا ہے، اے امیر المومنین، ان کا باپ اپنے اونٹ سمیت میرے کھیت میں داخل ہوا۔ میں نے اسے بہت منع کیا مگر وہ باز نہ آیا۔ میں نے ایک پتھر اسے اٹھا کر دے مارا جو سیدھا اس کے سر میں لگا اور وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پھر تو قصاص دینا پڑے گا اور اس کی سزا موت ہے۔ پھر اس کے بعد وہ شخص کہتا ہے، اے امیر المومنین، اس کے نام سے جس نے زمین اور آسمان قائم کیے، مجھے واپس صحرا میں اپنے بیوی بچوں کے پاس جانے دیجیے تاکہ میں انہیں بتا کر آؤں کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ اے امیر المومنین، میری بیوی بچوں کا اللہ اور میرے سوا کوئی آسرا نہیں، مجھ پہ اعتبار کیجیے، میں واپس آ جاؤں گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کون ہے جو تیری ضمانت دے گا کہ تو صحرا جا کے واپس بھی آ جائے گا؟ مجمع میں خاموشی چھا جاتی ہے۔ کوئی بھی شخص ایسا نہیں جو اس مجمع میں اس کے نام تک سے واقف ہو۔ قبیلہ تو دور کی بات، گھر کے بارے میں بھی جانو تو بہت دور کی بات ہے۔ کس کی کون ضمانت دے گا؟ کیا یہ 10 درہم کے ادھار، زمین کے ٹکڑے یا کسی اون کے سودے کی ضمانت کا معاملہ ہے؟ نہیں، ادھر تو ایک گردن کی ضمانت دینے کی بات ہے جسے کوئی بھی دینے کو تیار نہیں۔ جو اللہ کی شریعت کی تنقید کے معاملے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اعتراض کریں یا اس شخص کی سفارش کرنے کھڑا ہو جائے۔ محفل میں موجود اصحاب پر خاموشی چھا گئی۔ صورتحال سے خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی متاثر ہیں، کیونکہ اس شخص کی بات نے سبھی کو حیرت میں ڈال کے رکھ دیا ہے۔ کیا اسے قتل کر کے اس کے بیوی بچوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا یا بغیر ضمانت کے اسے واپس جانے دیا جائے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سر جھکائے افسردہ بیٹھے ہیں اور التجا بھری نظروں سے نوجوانوں کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے نوجوانوں، اسے معاف کر دو، اس شخص کو نہیں، جس نے ہمارے باپ کو قتل کیا، ہم اسے معاف نہیں کر سکتے۔ وہ آخری فیصلہ بغیر کسی جھجک کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ پھر مجمع کی طرف دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بآواز بلند پوچھتے ہیں، ہے کوئی جو اس کی ضمانت دے سکے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اپنے زاد و صدق سے بھرپور بڑھاپے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے امیر المومنین، میں اس شخص کی ضمانت دیتا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ابو ذر، اس نے قتل کیا ہے۔ اے امیر المومنین، چاہے قتل کیا ہو۔ ابو ذر اپنا اٹل فیصلہ سناتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ابو ذر، دیکھ لو، اگر یہ 3 دن میں لوٹ کے نہ آیا تو مجھے تیری جدائی کا صدمہ برداشت کرنا پڑے گا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ اپنے فیصلے پر ڈٹے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے 3 دن کی مہلت پا کے وہ شخص رخصت ہو جاتا ہے۔ 3 راتوں کے بعد نماز عصر کے وقت شہر میں صلاۃ الجمع کی منادی گونجتی ہے۔ نوجوان اپنے باپ کے قصاص لینے کے لیے بے چین ہیں۔ مجمع اللہ کی شریعت کو نافذ ہوتا دیکھنے جمع ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ان کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ کدھر ہے وہ آدمی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو ذر غفاری سے سوال کرتے ہیں، مجھے کچھ معلوم نہیں، اے امیر المومنین۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ مختصر سا جواب دیتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں جہاں سورج ڈوبنے کی جلدی میں ہے، اور پہلے وہ شخص نہ آیا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا سر قلم کر دیا جائے گا۔
محفل میں کوئی نہیں جانتا کہ آج کیا ہونے والا ہے۔ ہر طرف بھوک عالم ہے اور اللہ کے سوا کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ بالآخر مغرب سے کچھ لمحات قبل وہ شخص بھاگتا بھاگتا آ جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اے شخص، اگر تو لوٹ کے نہ بھی آتا تو ہم نے تیرا کیا کر لینا تھا؟ تو چاہتا تو بڑی آسانی کے ساتھ اپنی جان بچا سکتا تھا، اپنے بیوی بچوں کی زندگیاں بچا سکتا تھا۔ یہاں نہ تو کوئی تیرے گھر سے واقف ہے اور نہ ہی کوئی تیرا ٹھکانہ جانتا ہے۔ اے امیر المومنین، اللہ کی قسم، بات آپ کی نہیں، بات تو ذات پاک کی ہے جو سب ظاہر اور پوشیدہ کے بارے میں جانتا ہے۔ دیکھ لیجئے، میں آ گیا ہوں اپنے بیوی بچوں کو چوزوں کی طرح صحرا میں تنہا چھوڑ کے، جہاں نہ درخت کا سایہ ہے اور نہ ہی پانی کا نام و نشان۔ اے امیر المومنین، میں قتل کیے جانے کے لیے حاضر ہوں۔ مجھے بس یہ ڈر تھا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے وعدوں کا اعتبار ہی اٹھ گیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے کس بنا پر اس شخص کی ضمانت دی تھی؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے عمر رضی اللہ عنہ، اے امیر المومنین، مجھے کہیں کوئی یہ ڈر تھا، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے خیر ہی اٹھا لی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک لمحے کے لیے رکے اور پھر نوجوانوں سے پوچھا کہ اب آپ کیا کہتے ہیں؟ نوجوانوں نے روتے ہوئے جواب دیا، اے امیر المومنین، ہم اس کی صداقت کی وجہ سے اسے معاف کرتے ہیں۔ ہمیں بس اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے افود و گزر ہی اٹھا لی گئی ہے۔ میں قربان جاؤں ان سچے اور پیارے لوگوں پر جن پر میری محبت، ایمان اور سچائی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔